अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5 की माशरती उलूम शुरू कर रहे हैं। इसका सबक नंबर हम 1 शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसकी फ़हरिस्त पर आगे हैं। यहाँ पर हम बाब अव्वल शुरू करेंगे। इसका नाम है शहरियत और इंग्लिश में इसको कहते हैं सिटीज़नशिप। तो ये सफ़ा नंबर 1 पर शुरू होगा। तो चलें हम सबसे पहले इसकी रीडिंग करेंगे। अच्छा, सफ़ा नंबर 1 के ऊपर बाब अव्वल है सिटीज़नशिप, शहरियत, और इसको हम रीड करेंगे। सबसे पहले, शहरियत और इंसानी हकूक़। हम में से हर शख्स को किसी न किसी मुल्क की शहरियत हासिल होती है। एक शख्स की वो कानूनी हैसियत जिससे उसको किसी भी मुल्क या रियासत का फ़र्द तस्वुर किया जाता है, शहरियत कहलाती है। एक शहरी होने के नाते हमारे बहुत से हकूक़ और ज़िम्मेदारियां हैं। हर हुकूमत का अवलीन फ़र्ज़ है कि वो शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए और हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी तरह अंजाम दे। रियासत की तरफ से शहरियों को बहुत से हकूक़ हासिल होते हैं। ये ऐसे कानूनी और मुआशी हकूक़ हैं जिनसे शहरी बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। शहरियों के हकूक़ में चंद दर्जा झैल हैं। आज़ादी और ज़िंदा रहने का हक़, आज़ादी इज़हार का हक़, अपने मज़हब और अक़ीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़, तालीम का हक़, इज़्ज़त, पुरअमन इज्तिमा और आज़ादाना हरकत का हक़, वोट देने का हक़, तंजीम साजी और कोई भी पेशा अख्तियार करने का हक़। इन हकूक़ का इस्तेमाल करते हुए हर शहरी की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दे। एक अच्छे शहरी की हैसियत से ही उसका अखलाकी और कानूनी फ़र्ज़ भी है कि वो अपने मुल्क के अमन और खुशहाली के लिए अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करे। शहरियों की चंद अहम ज़िम्मेदारियां दर्ज झैल हैं। अपने मुल्क का वफ़ादार होना और उसका शहरी होने पर फ़ख्र करना, क़वानीन का एहतराम और उनकी पासदारी करना, दूसरों से अच्छा सलूक रखना, दूसरों के हकूक़, अक़ायद और राय का एहतराम करना, दयानतदारी से टैक्स अदा करना, अपने माहौल को हर किस्म की आलूदगी से बचाना। वसाइल मसलन पानी, बिजली और गैस एहतियात से इस्तेमाल करना, अपने इल्म और महारत का इस्तेमाल करते हुए मुआशरे के लिए फ़ायदेमंद होना, वसाइल का मुनासिब इस्तेमाल करना और रोज़मर्रा मामलात में ईमानदारी का मुज़ाहरा करना। वक्त के साथ हकूक़ और ज़िम्मेदारियों का बदलना। वक्त गुज़रने के साथ ज़िंदगी गुजारने के तरीके बदलते रहते हैं, इसलिए शहरियों के हकूक़ और ज़िम्मेदारियों में भी तब्दीली आती है। पाकिस्तान के क़याम के वक्त मुसलमानों की एक बड़ी तादाद हिजरत करके पाकिस्तान आई। मुल्क मुश्किल सूरत हाल से दो चार था। पहले ही साल महाजरीन की आबादकारी के मसले का सामना करना पड़ा। उस वक्त खुराक, साफ़ पानी, बिजली, सनतों, रिहाइश गाहों, हस्पतालों, सड़कों और बैंकों की शदीद कमी थी। तरक्की का एक मजबूत बुनियादी ढांचा तश्कील देने में कुछ वक्त लगा। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से जल्द ही पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हो गया। वक्त के साथ साथ तालीम, सेहत, बैंकारी और ज़राए नक़्लो हमल में नुमायाँ तरक्की हुई और लोगों को उनके बुनियादी हकूक़ हासिल हुए। आज पाकिस्तान में बैंकारी का एक मजबूत निज़ाम कायम है। इसी तरह पूरे मुल्क में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। तवानाई और रिहायशी शोबे ने भी तेज़ी से तरक्की की है। तालीमी और तिब्बी शोबों में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के शहरियों को जहां बुनियादी हकूक़ हासिल हैं, वहीं शहरी की हैसियत से इन पर कुछ ज़िम्मेदारियां भी आयद होती हैं। क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने और तरक्की के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करने की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान के शहरियों की थी। आज हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने मुल्क के तमाम अदारों को मुस्तहकम करें, अपनी तालीम और तरबियत का इस्तेमाल करते हुए अच्छे और मजबूत शहरी होने का सबूत दें ताकि मुल्क खुशहाल हो और मज़ीद तरक्की करे। हम 21वीं सदी में दाखिल हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी की तरक्की ने दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है। लोग आसान सफरी सहूलियात, मास मीडिया और टेली मवासलात के ज़रिए से एक दूसरे से राब्ते में है और एक ही मुआशरा बन चुके हैं।
آج کا دور ڈیجیٹل دور ہے اور ہم ڈیجیٹل شہری ہیں۔ ڈیجیٹل شہری اور اس کی ذمہ داریاں۔ ایسا شہری جو سماجی اور شہری سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے انٹرنیٹ اور دیگر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذرائع مثلاً فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر وغیرہ کا مؤثر استعمال کرتا ہے، ڈیجیٹل شہری کہلاتا ہے۔ ڈیجیٹل شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے اخلاقی اصولوں کا خاص خیال رکھے۔ آئیے دیے ہوئے ذہنی خاکے کی مدد سے ڈیجیٹل شہری کی ذمہ داریوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ ڈیجیٹل شہری: لوگوں کی ذاتی معلومات کا احترام، تمام انٹرنیٹ کے سائٹس کے اصولوں اور قوانین کی پابندی کرنا، دوسروں کے حقوق اور ان کے رائے کا احترام کرنا، بغیر اجازت لوگوں کی ذاتی معلومات، تصاویر یا کام کے استعمال یا اشتراک سے گریز کرنا، بات چیت کے وقت مناسب زبان اور بہترین الفاظ کا استعمال، کسی شخص کی ساکھ اور کام کو نقصان پہنچانے سے گریز کرنا، تعصب اور غلط معلومات پھیلانے سے گریز کرنا۔ آن لائن ہونے کی صورت میں اختلاف رائے سے کیسے نپٹا جائے؟ آن لائن ہوتے ہوئے اختلاف رائے سے نمٹنے کے چند اصول درج ذیل ہیں۔ جب آپ ای میل یا سوشل میڈیا پوسٹ کے بارے میں تکلیف یا ناراضگی محسوس کریں تو فوراً اس کا جواب نہ دیں۔ کچھ دیر سوچ بچار کے بعد ای میل یا پوسٹ کو دوبارہ پڑھیں اور ٹھنڈے دماغ سے اس کا جواب دیں۔ اختلاف رائے کی صورت میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور دوسروں کی رائے کا احترام کریں۔ اپنا رویہ مثبت رکھیں اور تنقید کو خوش دلی سے قبول کریں۔ الزام تراشی سے گریز کریں۔ بات چیت کے وقت مناسب زبان اور بہتر الفاظ کا استعمال کریں۔ دلائل سے اپنی بات واضح کریں۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق: خوراک، لباس، رہائش انسان کے بنیادی حقوق ہیں۔ ان کے علاوہ ہر انسان کو آزادی سے زندگی گزارنے، آزادی اظہار اور انصاف کا حق حاصل ہے۔ یہ سارے حقوق انسانی حقوق کہلاتے ہیں۔ یہ وہ حقوق ہیں جن کے تحت تمام انسان یکساں بنیادی ضروریات اور سہولیات کے حقدار ہیں۔ انسانی حقوق کے تحفظ اور انصاف کی فراہمی کے لیے 1945 میں اقوام متحدہ نے انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ تیار کیا۔ یہ اعلامیہ 10 دسمبر 1948 کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس اعلامیے کے اہم نکات یہ ہیں: تمام انسانوں کے لیے آزادی اور زندگی کا حق، تعلیم، صحت، مناسب خوراک، رہائش، لباس اور سماجی تحفظ کا حق، امتیازی سلوک اور غلامی سے آزادی کا حق، قانون کے مطابق ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک کرنے کا حق، آزادانہ کام کرنے اور جائیداد رکھنے کا حق، مذہب کی آزادی کا حق، اظہار رائے کی آزادی کا حق۔ یہ حقوق سب کے لیے یکساں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم، رنگ، نسل، ثقافت، مذہب اور زبان سے تعلق رکھتے ہوں۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ انسانی حقوق کا تحفظ کرے، سب کی عزت کرے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرے، اختلاف رائے کی صورت میں اپنے اندر برداشت پیدا کرے تاکہ دوسروں کی بات کو سن سکے۔ اگر کسی معاملے میں دوسرے کی بات درست ہو تو اس کی خوش دلی سے مان لے، اگر دوسرے کی بات صحیح نہ لگے تو دلائل سے اپنی بات واضح کرے اور بحث و مباحثے سے گریز کرے۔ آزادی اظہار کی اہمیت: انسانی حقوق کے مطابق ہر انسان کو اپنے خیالات کے اظہار کا حق حاصل ہے۔ 1948 کے انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ کے آرٹیکل 19 میں کہا گیا ہے، ہر ایک کو رائے اور اظہار رائے کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ اس حق میں کسی مداخلت کے بغیر رائے قائم کرنے اور کسی بھی میڈیا کے ذریعے سے اور کسی بھی سرحد سے قطع نظر معلومات اور نظریات کو تلاش کرنے، حاصل کرنے اور فراہم کرنے کی آزادی شامل۔ آزادی اظہار کے نظریے کو 19ویں صدی کے برطانوی مفکر جان اسٹیورٹ مل نے پیش کیا۔ انہوں نے کہا، معاشرتی ترقی کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسانوں کو آزادانہ طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے دیا جائے۔ آزادی اظہار ایک متنوع معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
اس سے معاشرے میں ہم آہنگی اور رواداری پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آزادی اظہار کسی بھی ملک میں جمہوری نظام کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ آزادی اظہار معاشرتی برائیوں سے نجات پانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ کسی بھی معاشرتی برائی کا خاتمہ اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ لوگ اس کے خلاف بات نہ کریں۔ آزادی اظہار میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ امن اور تنازع معاشرے میں چونکہ مختلف طرح کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں، اس لیے کبھی کبھار وہ ایک دوسرے کی باتوں سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔ بعض اوقات اختلاف تنازع کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ زیادہ تر لوگ تنازعات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ امن سے رہ سکیں۔ تنازعات لمبے عرصے تک موجود رہیں تو کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپس کے تنازعات ختم کر کے امن و امان سے رہیں، خواہ وہ تنازعات گھریلو سطح پر ہوں یا اسکول کی سطح پر ہوں۔ تنازعات کا حل کسی بھی مسئلے کو بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ بات چیت کے ذریعے سے ہم بآسانی دوسروں کے نقطۂ نظر کو سمجھ سکتے ہیں اور اپنا نقطۂ نظر دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں۔ بات چیت اور مذاکرات کے وقت چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، جیسا کہ بات چیت کے لیے مناسب الفاظ کا استعمال کریں، دوسروں کی بات غور سے سنیں، دوسروں کو اپنی بات مکمل کرنے کا موقع دیں، دوسروں کے نقطۂ نظر کو سمجھیں۔ امن اور ہم آہنگی کے فروغ کے طریقے۔ امن اور ہم آہنگی سے معاشرے کے ہر فرد پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں اور لوگ بھی متحد رہتے ہیں۔ لوگوں کو متحد رکھنے کے ساتھ ساتھ امن کسی بھی ملک میں خوشحالی اور ترقی کا باعث بھی ہے۔ امن اور ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دوسروں کے ساتھ ہمیشہ نرمی اور رحم دلی سے پیش آئیں۔ اختلاف رائے کے باوجود دوسروں کی رائے اور نظریات کا احترام کریں۔ غلطی کی صورت میں معذرت کر کے معاملہ حل کر لیں۔ دوسروں کے حقوق غصب کرنے سے تعلقات میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اس لیے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ کوئی بھی معاملہ پیش آئے تو امن اور ہم آہنگی کی خاطر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مصالحت اختیار کریں۔ روزمرہ کے آداب۔ اچھا انسان ہمیشہ آداب کا خیال رکھتا ہے۔ ہمیں بھی ان آداب کو اپنی زندگی کا لازمی جزو بنا لینا چاہیے۔ جب کسی سے ملیں تو سلام کریں، ہر ایک سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ اچھا اخلاق اچھا انسان بناتا ہے۔ اپنے والدین، اساتذہ اور بڑوں سے ہمیشہ عزت و احترام سے پیش آئیں۔ چھوٹوں سے پیار کریں، بڑوں اور بزرگوں کے احترام میں نشست خالی کر دیں۔ بات چیت کے دوران اپنی باری کا انتظار کریں۔ بات چیت کے لیے ہمیشہ نرم و شائستہ لہجہ اپنائیں۔ کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال نہ کریں اور کسی کی چیز واپس کرتے ہوئے وقت اس کا شکریہ ادا کریں۔ مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کریں۔ ہر جگہ اصول و ضوابط اور قوانین کا خاص خیال رکھیں اور ان کی پابندی کریں۔ گھر، کمرہ جماعت، اسکول، پارک اور ہسپتال وغیرہ کو ہمیشہ صاف رکھیں۔ ہمیشہ صاف ستھری اور مفید غذائیں استعمال کریں اور کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوئیں۔ ہر قسم کے سماجی معاملات میں ایمانداری کا مظاہرہ کریں۔ اچھا اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ہمارا یہ جو ہے سبق یہ ختم ہو گیا۔ تو ہم نے اس سبق سے کیا سیکھا ہے؟ حقوق سب کے لیے یکساں ہیں۔ حقوق کے ساتھ ساتھ ہر شہری کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ ایک ڈیجیٹل شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ آن لائن سرگرمیوں میں حصہ لیتے وقت اخلاقی اصولوں کا خاص خیال رکھے۔ تنازعات کو بات چیت اور مذاکرات سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ امن اور ہم آہنگی سے افراد اور معاشرے پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ایک ذمہ دار شہری کی اعلیٰ مثال ہیں۔ انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ قوم اور الگ پہچان دیتے ہوئے ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت تھی جس کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں کہ عبدالستار ایدھی نے ایک ذمہ دار پاکستانی ہونے کی حیثیت سے دکھی انسانیت کی خدمت کی اور اس مقصد کے لیے فلاحی تنظیم ایدھی فاؤنڈیشن قائم کیا۔
इस तंजीम ने पूरे मुल्क में बीमारों के लिए क्लिनिक और ब्लड बैंक, यतीमों, लावारसों, माजूरों के लिए पनाहगाहें और बच्चों के लिए कई स्कूल कायम किए। ये तंजीम पूरी दुनिया में कुदरती आफात और जंगों से मुतासरा इंसानों को इमदाद फराहम कर रही है। अब्दुल सत्तार ईदी की इन खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उन्हें निशाने इम्तियाज़ से नवाजा गया। 21 सितंबर को पूरी दुनिया में अमन का दिन मनाया जाता है। कमरा जमात में सफाई मुहिम का दिन मुकर्रर करें और अपने साथियों के साथ मिलकर कमरा जमात को साफ रखें। ये बच्चों के लिए एक तरह से एक्टिविटी दी गई ताकि उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो। बुनियादी इंसानी हकूक़ का ज़हनी खाका तैयार करें और बातचीत के ज़रिए से बताएं कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन हकूक़ को बरकरार रखने में किस तरह अपना हिस्सा डाल सकते हैं। अमन और हमआहंगी से मुराद मुआशरे में सुकून और आपस में सुलह से रहना है। घर या मोहल्ले में से अपने पसंदीदा इंसान की खुसूसियात की फहरिस्त बनाएं। ये एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चे खुद करेंगे, सरगर्मियाँ हैं। सफ़ा नंबर 10 के ऊपर इसकी मश्क है, इसको हम करेंगे। सबसे पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें और टिक का निशान लगाएं। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर यहाँ पर कहा गया हो कि दायरा लगाएं तो आपने दायरा लगाना है। अगर इस तरह टिक का निशान कहा गया तो आपने वही लगाना है। नंबर 1 है, इंसानी हकूक़ का आलमी अलामिया दुनिया के सामने पेश किया गया था। इसका आंसर है 1948। दूसरा है, अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम कायम हुई। इसका जवाब आएगा 1945। तीसरा है, आज़ादी इजहार का नज़रिया पेश किया गया था। इसका जवाब है जॉन स्टुअर्ट मिल ने पेश किया था। उसके बाद है 4 नंबर पर, डिजिटल शहरी इस्तेमाल करता है इंटरनेट। 5 है, खुतबा हुज्जतुल विदा पेश किया गया था 9 ज़िलहज को। नंबर 2 है, दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। इंसानी हकूक़ तमाम इंसानों के लिए बराबर नहीं हैं, तो ये क्या है, गलत है। आज़ादी इजहार के ज़रिए से हम अपने ख़यालात और मालूमात को बोलकर या लिख कर दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अमन और हमआहंगी मुआशरे के हर फ़र्द पर मनफी असरात मरतब करती है। गलत। लोगों की ज़ाती मालूमात का एहतराम करना डिजिटल शहरी की ज़िम्मेदारी में शामिल है। ठीक। लोगों के हकूक़ गस्ब करने से ताल्लुकात में ख़राबी पैदा होती है। ठीक। तो ये इसके थे टिक क्रॉस। और इसके बाद सवाल नंबर 3 है इसका, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएंगे। अपने वालिदैन, असातिज़ा और बड़ों से हमेशा इज़्ज़त व एहतराम से पेश आएँ। हर इंसान को अपने ख़यालात के इजहार का हक़ हासिल है। मुश्किल वक्त में दूसरों की मदद करें। बातचीत के लिए हमेशा नरम और शाइस्ता लहजा इस्तेमाल करें। तो ये हमारा सवाल नंबर जो है वो 3 था। सफ़ा नंबर 8 के ऊपर इसके सवाल जवाब हैं। दिए हुए सवालों के जो हैं वो मुख्तसर जवाब देने हैं। इसका पहला सवाल है, शहरियत की तारीफ़ करें। तो सफ़ा नंबर 1 के ऊपर इसका टॉपिक है शहरियत और इंसानी हकूक़। तो यहाँ पर जहाँ पे मैंने निशान लगाया है, यहाँ से नंबर 1 सवाल का जो है वो जवाब बनेगा। ये शॉर्ट वाले क्वेश्चन हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जवाब है। सवाल नंबर 2 है, इंसानी हकूक़ से क्या मुराद है। तो इसके लिए हम चलते हैं। सफ़ा नंबर 5 के ऊपर है कि इंसानी हकूक़ में है तमाम इंसानों के लिए आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। तमाम इंसानों को अपनी इजहार राय की आज़ादी और इंसाफ का हक़ हासिल हो। सवाल 3 है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के कोई से 3 आदाब हमने लिखने हैं। तो इस नंबर 3 का जवाब है सफ़ा नंबर 7 के ऊपर, जब किसी से मिलें तो सलाम करें। उसके बाद हर एक से अच्छे अखलाक से पेश आएँ और अपने वालिदैन, साथिया और बड़ों से हमेशा इज़्ज़त व एहतराम से पेश आएँ। इसके बाद सवाल नंबर 2 है, दिए हुए सवालात के तफसीली जवाब लिखने हैं। तो पहला इसमें जो सवाल है वो है, आज़ादी इजहार की क्या अहमियत है, क्या हमें अपनी राय के इजहार की आज़ादी हासिल होनी चाहिए। तो इसके जवाब के लिए हम लोग आएंगे सफ़ा नंबर 6 के ऊपर। यहाँ से ये जो आज़ादी
آزادی اظہار کی اہمیت کا ٹاپک شروع ہو رہا ہے. یہاں سے ہم اس کا جواب لے کے یہاں تک لکھیں گے کیونکہ یہ لانگ کوسچن ہے. تو آپ یہاں سے اس کو شروع کریں گے. پہلے یہاں پر آپ ٹاپک دیں گے اس کی اہمیت، اور اس کے بعد آپ اس کے آگے سے ساری یہ نظریے اور باقی چیزیں آپ اس میں یہ سارا اس ٹاپک کو آپ یاد کریں گے. سوال نمبر 2 ہے، امن قائم کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں؟ اپنے خیالات کا اظہار کریں. صفحہ نمبر 7 کے اوپر امن اور ہم آہنگی کے فروغ کے طریقے، اس کا لانگ سوال کا یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا جواب ہے، تو آپ اس کو یاد کریں گے. سوال نمبر 3 ہے، ایک ڈیجیٹل شہری کی 3 ذمہ داریاں اپنی کاپی پر آپ نے لکھنی ہیں. اچھا اسٹوڈنٹس، تو صفحہ نمبر 4 کے اوپر یہ جو ہے ڈیجیٹل شہری کی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں. تو میں نے یہاں پر 3 پوائنٹ آؤٹ کر دی ہیں، یہ والی 1 2 اور 3. آپ اس کے علاوہ کوئی اور آپ کو آسان لگتی ہوں تو آپ وہ یاد کر سکتے ہیں. یہاں پر سرگرمی دی گئی ہے، اچھے شہری کی خصوصیات سے متعلق ذہنی خاکہ بنائیں. تو اس کے لیے آپ لوگ صفحہ نمبر 2 کے اوپر جائیں گے. ذمہ داریاں اس کی بتائی گئی ہیں، تو یہاں سے آپ کوئی بھی لے کر اپنی مرضی کی وہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگے. سرگرمی 2 ہے، اپنی ذاتی زندگی میں آپ کو کن تنازعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک فہرست بنائیں. ان مسائل سے کسی ایک مسئلے کے بارے میں لکھیں کہ آپ اسے کیسے حل کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ لوگ جو ہیں وہ خود سے آپ کے ساتھ جو آپ کو فیس کرنا پڑا یا آپ کی اپنی لائف میں جو چیزیں ہوں گی آپ اس مسئلوں کو لکھیں گے. سرگرمی 3 ہے، احمد دوستوں کے ساتھ فٹ بال کھیل کر گھر واپس آ رہا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک آدمی کا بٹوا اس کی جیب سے پھسل کر نیچے گر گیا ہے. اس نے جلدی سے جا کر وہ بٹوا اٹھایا اور ڈیش آپ کے خیال میں اب احمد کو کیا کرنا چاہیے اور کیوں. یہاں پہ خالی جگہ اس لیے دی گئی ہے تاکہ آپ اپنے ذہن سے آپ سوچ کر بتائیں کہ آپ کا کیا جواب بنتا ہے. تو اس کا آنسر یہی بنتا ہے کہ احمد کو چاہیے کہ اس آدمی کا جو بٹوا ہے وہ اس کو واپس کر دے. اچھا اسٹوڈنٹس، یہ ہم نے آج جو ہے کلاس 5 کا جو ہے باب نمبر 1 کیا تھا اور ٹاپک اس کا تھا شہریت. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آئیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ. اللہ حافظ.